به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن نور الله الأسلم حبيب الله المعظم محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين. آپ علماء کی دلیلیں سن چکے. اس بارے میں میں صرف اتنا عرض کرنا ہوں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جس طرح امام الاولیاء ہیں اسی طرح امام الشہداء ہیں. قیامت تک آنے والے جتنے شہید ہوں گے وہ تمام کے تمام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے جھنڈے کے نیچے ہیں. عام شہید کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے. جتنی مہربانیاں اللہ تعالیٰ نے اس پر کرنی ہیں وہ خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اس کا مشاہدہ کر لیتا ہے. یہ عام شہید مجھ جیسا گناہگار آدمی. اور جو امام الاولیاء ہے تمام اماموں کے امام ہیں اور پھر اس کے ساتھ مرتبہ شہادت بھی ہے. قدر نظر اس کے کہ شہادت کے وجود کیا تھے. اس کا کون سا نظریہ کا سما تھا جس کی بنا پر حضور کسی میں لے گئے اذان کربلا میں. صرف حضور کی شہادت اس کو بھی اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ مرتبہ ہے کہ اس کا تصور نہیں ہو سکتا. روشنی کریں. شہید کے متعلق یہ فرمان الہی ہے کہ وہ نہیں مرتا. فرماتا تم گمان بھی نہ کرو کہ شہید مر گئے ہیں، وہ نہیں مرتا. جو خدا کے راستے میں قتل ہوئے اس کے متعلق یہ تم گمان بھی نہ کرو کہ وہ مر گئے. دوسری جگہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے تم مت کہو کہ وہ مر گئے، وہ تو زندہ ہے. تمہیں شعور نہیں ہے، تم نہیں سمجھ سکتے ان کی زندگی کو. اللہ تعالیٰ کی حکمت کو آدمی اگر اپنے ناقص عقل پر رکھے، ناقص عقل سے سمجھنے کی کوشش کرے تو یہ امر محال ہے. شریعت اقدس کو اگر انسان کا عقل سمجھ سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر آنے کی کیا ضرورت تھی. یہی افلاطون، سقراط، جالینوس، فیثاغورس وغیرہ یہی انسان کی رہبری کے لیے کافی تھے. لیکن جہاں جا کر فلسفہ کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے شریعت شروع ہوتی ہے.
تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، وہ جانتا ہے، وہ قادر ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے فرما دیا ہے کہ جو شہید ہیں وہ نہیں مرتے۔ تم اپنے ایسے عقل سے یہ معلوم کرنا چاہو کہ جو اگر انسانی مصنوعات کے سمجھنے سے بھی قاصر ہے، نہیں سمجھ سکتا، انسانی مصنوعات دیکھو، یہ ٹیلی ویژن دیکھو اور گھر میں موجود ہے، تو یہ ذرا سمجھا کر دیکھو، مجھے بتاؤ کہ 1000 میل پر ایک شخص تقریر کر رہا ہے اور آپ کے سامنے اسی آن میں وہ موجود ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو اپنے عقل سے یہ سمجھاؤ کہ وہ کیسے 1000 میل سے، نہ کوئی راستہ میں کوئی تار ہے، نہ کوئی اور کوئی واسطہ ہے جس سے وہ آپ تک اس کی صورت پہنچ چکی ہے، اس کی آواز پہنچ رہی ہے، اس کو آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ ریڈیو کو دیکھو کہ سوئی کی تھوڑی سی حرکت سے مشرق اور مغرب میں فرق آ جاتا ہے، مشرق سے بول رہا ہے، سوئی کو تھوڑی حرکت دو تو انتہائی مغرب سے تقریریں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ یہ عام چیزیں ہر گھر کے لیے موجود ہے، تو یہ چیز جب آپ نہیں سمجھ سکتے تو اللہ مالک الملک کی حکمت کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ بیوقوفی ہے۔ اللہ کے فرمانے کے شہید نہیں مرتے، ہمارا ایمان ہے کہ شہید نہیں مرتے۔ 2-3 واقعے میں پیش کرتا ہوں، بخاری شریف کو آپ بحیثیت تاریخ کے دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بخاری شریف جیسی کوئی سچی تاریخ ملنا مشکل ہے بلکہ محال۔ اسی طریقے پر مسلم شریف یا سیاست کو کہتے ہیں، تو بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت سیدنا علی کے سگے بھائی ہیں، یہ غزوہ مؤتہ میں شہید ہوئے تھے۔ 60 سال کے بعد آپ کی اولاد نے چاہا کہ ان کی قبر کو ہم مدینہ شریف میں لائیں، قبر مبارک جا کر وہاں کھولی تو اٹھانے کے لیے انہوں نے سر کے نیچے ہاتھ رکھا تو جہاں تلوار لگی تھی وہاں سے سرخ خون کو نکلا، سرخ۔ اور یہ چیز تو آپ جانتے ہیں کہ آپ جس چیز کو ذبح کرتے ہیں، ذبح کرنے کے وقت جب اس کا خون پھوٹے تو کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے، یعنی اس میں زندگی تھی، چھری رکھنے کے وقت اس میں زندگی تھی، حیات تھی۔ اور اگر خون نہیں پھوٹا اور اس میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تو یقین ہوتا ہے کہ یہ پہلے مر چکا ہے۔ تو جن کی حالت یہ ہے کہ شہادت کے بعد 7 سال کا عرصہ گزرا ہے، اور جب سر مبارک کو اٹھایا تو جہاں تلوار لگی تھی وہاں سے سرخ خون پھوٹا ہے، کہ آپ کیا کہیں گے کہ زندگی ہے یا نہیں ہے؟ اسی طریقے پر بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں، 70 سال یا قریب اتنا عرصہ گزرا ہے کہ پہاڑی پانی آیا جس کو روز کو ہی کہتے ہیں، تو وہ پانی میں پھنس گیا اپنی مزار کے ساتھ، قبر کے ساتھ، وہ پانی بہنے لگا۔ خوف ہوا کہ یہ قبر کو نقصان نہ ہو جائے، آپ کی قبر مبارک کو کھولا گیا کہ تو اسی جا پر رکھیں، تو ایک گلیل آپ کے چہرے پر لگی کو کھولنے کے بعد تو وہاں سے خون بہ نکلا۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ وہ چھوڑ چکے، وہ زندہ ہے۔ ہزاروں واقعات اس قسم کے ہیں۔ علامہ سیوطی جو حدیث میں جرح اور تعدیل کا امام مانا جاتا ہے، یہ اپنی کتاب شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور اس میں یہ واقعہ لکھتے ہیں
کہ ایک شخص کسی جنگ میں شہید ہوا، کافی مدت گزر گئی، شہادت کے بعد اس شخص کا والد اور والدہ کسی جنگل میں جا رہے تھے تو سامنے لے گا کہ ایک گھوڑا پر سوار آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جس ہمارا بچہ آ رہا ہے جو گھوڑے پر سوار ہے، میں بھول سکتی ہوں یہ بچہ ہے ہمارا؟ تو اس کے خاوند نے کہا کہ اس کو ہم نے خود دفن کیا، اتنی مدت گزر گئی، اس کی قبر وہاں موجود ہے، وہ کیسے آ رہا ہے؟ جب نزدیک آیا تو وہ وہی تھا اس کا لڑکا۔ اس کے والد نے پوچھا تو شہید ہو گیا تھا، تمہیں ہم نے دفن کیا تھا، اتنا عرصہ بھی گزر چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تمام شہداء کو اجازت بخشی ہے کہ جاؤ ان کا جنازہ پڑھو، تو آئے ہیں، ان کا جنازہ پڑھا گیا ہے، میں بھی شامل تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہیے کہ میرے والدین خبرناک ہیں، ہر وقت روتے رہتے ہیں، مجھے اجازت دو کہ میں جا کر اس کو تسلی دوں، میں زندہ ہوں۔ تو میں اس لیے تمہیں تسلی دینے کے لیے آیا ہوں کہ ہم مرتے نہیں ہیں، ہم زندہ ہیں۔ یہ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے شان نزول یہ ہے کہ شہداء خدا کی جناب میں عرض کی گئے باری تعالیٰ تو اجازت بخش میں کہ ہم جا کر اپنے پسماندگان کو، اپنے ورثہ کو تسلی دیں کہ ہم زندہ ہیں، ہم نہیں مرتے۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ تمہاری طرف سے میں یہ پیشہ دیتا ہوں، تمہاری طرف سے میں یہ خوشخبری دیتا ہوں ان کو، تمہاری طرف سے میں یہ اطلاع دیتا ہوں کہ شہید نہیں مرتے، تم گواہ بھی نہ کرو کہ وہ مر گئے، وہ نہیں مرتے۔ یہ واقعہ میں سنا ہوگا، غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ لاہور کا ایک شخص تھا جس نے ایک گستاخ کو قتل کیا۔ لاہور میں کوئی شخص تھا گستاخ، اس کو قتل کیا۔ انگریز کی حکومت کی، انگریزی حکومت نے اس کو پھانسی کی سزا دی۔ میں اس کے ملنے کے لیے میاں والی جیل میں تھا، میں گیا۔ وہاں کے حکام نے مجھے اجازت نہ دی کہ تم نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا کہ اللہ مجھے تیری قسم، جب تک میں اس کو نہیں ملوں گا میں یہاں سے میاں والی جاؤں نہیں۔ خیر کئی آدمی میں نے بھیجے وہاں کے جو جیل کے افسر تھے ان کے پاس، انہوں نے کہا کہ اس کے وارث مل سکتے ہیں، اس کے بھائی باپ مل سکتے ہیں اور کوئی نہیں مل سکتا۔ میں نے کہا کہ جا کر تو کہ جو میں اس کے بھائی ہوں، میں ان کے بھائی ہوں، میں سکتا ہوں۔ چنانچہ اس بنا پر مجھے اجازت مل گئی۔ جب جیل میں گیا تو جیل کے افسروں نے وہ میرے ساتھ آئے تھے، انہوں نے کہا کہ تو اس کا بھائی نہیں ہے، تو کوئی اور ہے، تو کیا شریف کا بچتا ہے۔ میں نے کہا کہ اب مجھے تم نہیں نکال سکتے، اب میں آ گیا ہوں، یہاں تو مل کر جاؤں گا، اب نہیں نکال۔ خیر میں ملا ہوں، کئی دن ہو چکے تھے ان کو جیل میں۔ میں نے اس کے ہاتھ میں نے کہا کہ میں تمہیں خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مخلوق سے تمہیں چنا ہے کہ تم خدا کے محبوب پر قربان ہو۔ خدا کے محبوب کی عزت پر تیری قربانی کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے۔ اور یہ نعمت ہر شخص کو نصیب نہیں ہوتی۔ شب کرو زاہو زنم مند قید و سید نیست، این سعادت در خور شہباز و شاہی کردہ۔ کوئی شخص کم گرنوں کو اور کموں کو کوئی قید نہیں کرتا، نہیں پکڑتا، یہ تو شہباز اور شاہین کو لوگ پکڑتے ہیں۔ تو مبارک ہو میں تمہیں یہ خوشخبری دینے کے لیے آیا۔ تو مجھے کہنے لگا کہ میں کیسے سمجھا ہو سکتا ہوں؟ ایک ٹکڑا سوکھا پڑا ہوا تھا، وہ اٹھا کر لیا کہ یہ تو ہے میرے غذا۔
خدا نے کتنے ہزار درود شریف کہا کہ یہ اتنے ہزار درود شریف میں روز پڑھتا ہوں، اور پہلے قرآن شریف نہیں پڑھا ہوا تھا، کہنے لگا کہ 50 دفعہ بن گیا یہ ختم اور 20 پارے یہ میں روز پڑھتا ہوں، اور یوں معلوم ہوتا کہ یہ ہمارے علاقے کا آدمی نہیں ہے جسے پٹھانے یا کسی اور علاقے کا آدمی سرخ کون تھا، اور یہ مجھے جمعرات سے پہلے شہید نہیں کر سکتے، یہ ہو سکا۔ میں تو شہید چلا گیا، وہاں سے جب واپس آیا میں تو ایک مولی نور مند تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے اس کو غسل دیا ہے، ہر شفیع کوئی پیسے لے کر آیا تھا اس کو وہاں سے لاہور لے جانے کے لیے اپنی قبر کھولنے کے لیے، تو پہلے یہ کہ قبر کھولنے کے لیے بہت چیزیں گوئی ہوئی، کپتان انگریز تھا اور یہ لوگ تھے، ایک ڈاکٹر تھا جس نے ایک سرے رکھی اس کی قبر پر کہ وجود مبارک کی کیا حالت ہے، کس طرح ہم اس کو اٹھائیں گے، کیونکہ 13 دن ہو گئے وہ قبر میں تھا، اس کی شہادت کے وقت کوئی بلو ہو گیا تھا، جلدی سے گلا کھول کر اس کو اسی جیل کے کمبل میں لپیٹ کر اس گلے میں دفن کیا گیا تھا۔ تو سخت گرمی کا موسم ہے اور 13 دن وہ شخص ایک شخص گلے میں پڑا ہوا مدفون ہے، تو آپ کی عقل یہ سمجھ سکتی ہے کہ اس کے وجود مبارک اپنی اصلی حالت میں ہوگا، لیکن مولی نور نے قسم اٹھا کر کہا کہ خدا کی قسم، وہ ایک ڈاکٹر شخص آیا جس نے نقشے سے دیکھا، انہوں نے کہا کہ قبر مبارک بالکل صحیح ہے، وجود مبارک بالکل صحیح ہے، قبر کھولی گئی، ڈپٹی گورنر بھی انگریز تھا، کئی انگریز عورت سکتے، انہوں نے رومال اپنے ناک پر رکھا، حکم تھا کہ تم قبر کھولتے وقت موجود رہو، تو ان کا اپنا خیال تھا باقی سے لوگ تھے کہ یہ وجود مبارک کی کیا حالت ہوگی یا کوئی ہوا ایسی ہوگی، جب قبر مبارک کھول گئی یوں معلوم ہوا کہ چمیلے کے پھول، تارا چمیلے کے پھول ہیں ان کی خوشبو آئی، وہی ڈاکٹر وہی انگریز جتنے تھے سب انہوں نے رومال اٹھا کر پھینک دیے، اس کو شکر دے، اس کے وجود مبارک سے نیچے جو مٹی تھی لوگوں نے وہ بھی لی، تو میں بھی وہاں سے لایا تھا، اس میں خدا کی قسم خوشبو آتی، تو 13 دن قبر میں پڑا ہوا ایک وجود، اس میں اس کی حالت یہ ہے کہ اس میں خوشبو ہے، تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ مر چکا تھا؟ وہ نہیں، اور 13 دن کے بعد اس کے فوٹو لیے گئے، اس کا ایک فوٹو میرے پاس ابھی موجود ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ سویا ہوا ہے۔ مولی نور نے کہا کہ غسل کیا گیا، ہاتھ کو یہاں رکھتے تھے، یہاں آتا تھا، اٹھاتے تھے، جس طرح ایک زندہ آدمی کے ہاتھ ہوتے ہیں اسی طرح زندہ آدمی کو وجود ہوتا ہے، اس طرح کسی طریقے مرد نہیں ہوتے۔ تو حاضری علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نہ وہ امام تھا، نہ وہ ولی اللہ تھا، نہ اس نے بھی مجاہدے کیے تھے، نہ ریاضت کی تھی، صرف وہ شہید ہوا ہے حضرت کے نام پر۔ تو جب عام شہیدوں کی یہ حالت ہے تو سید الشہداء رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس کے متعلق یہ کہنا کہ وہ مر گئے، یا لفظ باطن استعمال کرنا یا لفظ عزا استعمال کرنا، عزا کہتے ہیں تعزیہ، عزا ایک ہی لفظ جس کے معنی ہیں کسی شخص کی موت پر تباہ کرنا یا کسی شخص کو میت سمجھ کر اس کے حالات بیان کرنے، اس کو کہتے ہیں عزا اور یہ تعزیہ۔ تو آپ ہی بتائیں کہ امام حسین کا تعزیہ یا ان کا خاتم یہ جائز ہے اگر امام حسین زندہ ہاں اپنے پیٹ کو کوٹنے والے لوگ اگر زیادہ ان کو شوق ہے تو یزیدیوں کو پیتے ہیں، وہ اس دنیا میں مر گئے آخرت میں بھی مر گئے۔ حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی ذات پاک یہ لفظ کہنا کہ وہ مر گئے، میرے خیال میں زیادہ امام حسین کے حق میں گستاخی اور کوئی نہیں۔ میں مسجد میں بیٹھ کر یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں،
ایک دفعہ 10ویں محرم شریف کی تھی، میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اور میرے استاد مولانا محمد امین صاحب کو کہا کہ شربت بنا کر بچوں میں تقسیم کرو۔ ہم تقسیم کر کے جب آئے، حضور تشریف فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ ابھی امام حسین تشریف لائے ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ تیرے شربت بہت میٹھا تھا، مجھے پتہ ہے۔ یہ خواب کی بات نہیں ہے، یہ بیداری کی بات ہے۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی قسم اگر امام حسین چاہے تو اس وقت تشریف لا سکتے۔ امام حسین کے غلاموں کے غلام جب نہیں مرتے جو شہید ہوں تو سید الشہداء کے مطلب موت کا استعمال کرنا، یہ کہنا کہ وہ مر گئے، میرے خیال میں بڑی گستاخی ہے اور بڑی بے ادبی ہے۔ ایک بات ظاہروں میں یہ مشہور ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے خوف کی بنا پر ڈر کی وجہ سے بیعت کی تھی، خلفائے راشدین کے آس پاس ڈر گئے تھے۔ اور جب یہ کہا جائے کہ کیسے ڈر گئے تھے، وہ تو شیر خواص نے کہا کہ کیا کرتے، ایک ہی تھے، اکیلے تھے، اگر وہ نہ ڈرتے میں کون ڈرتا؟ خدا کا شیر تھا، خدا کے شیر میں ڈرتا تو کیوں ڈرتا؟ یہ مسئلہ تھا۔ اس چیز کو امام حسین جوتی کی نوک سے ٹھکرا کر رکھے ہیں کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ سردار سدا تشدد یزید کا لا الہ الا اللہ۔ آپ یہ سوچیں کہ مولا علی گھر بیٹھ کر ڈر سکتے ہیں، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ فوج میں شامل ہو سکتے ہیں، مال غنیمت لے سکتے ہیں، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ خلفائے راشدین کے پیچھے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کے لیے تقیہ کا اور کون سنہری موقع ہو سکتا تھا کہ والد کی پیروی اور اپنی اور اپنے خاندان والی شاخ کی رفتہ مرور کی جان بچا کر گھر آنا، تشریف لانا، یہ سب حکمت اس میں موجود تھی۔ لیکن امام حسین نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے مطلب اگر کوئی ڈرنے کا اتہام مانگتا ہے تو مرنے اور جھوٹ ہے۔ آج بھی روزہ اطہر کربلا محلہ میں اسی لیے موجود ہے کہ وہ صدق و صفا کا جھنڈا قیامت تک یہ بتاتا رہے گا کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ کیونکہ یزیدیوں کی طرف سے تو یہی مطالبہ تھا کہ بیعت کر لو اور محمد مسیح لے جاؤ، اور کہ یہ ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں گیا ہے اور کسی ہاتھ میں نہیں جاتا۔ اب ایک بات میں ادب کے ساتھ مولوی عبدالرحمان صاحب کی خدمت پیش کرتا ہوں کہ بہت غیر مختلف روایتیں بیان کرنے کا یہ موقع نہیں ہوتا۔ یہ جو روایت پیش کی گئی ہے کہ ایک شیشی میں امام علی شاہ کے خون مبارک تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ملال میں اور حضور میں تھے، تو یہ روایت غلط ہے، یہ روایت قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ اس روایت کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ حضور کی روایت میں سب بیان کیا گیا ہے۔ جب حضور کی امت کے اور یہاں کے متعلق یہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کو کسی قسم کا حزن نہیں ہوگا، کسی قسم کا ملال نہیں ہوگا، کسی بات کا خوف نہیں ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام مبارک لے کر آدمی حزن و ملال سے نجات پاتا ہے، کوئی کے مطلب یہ کہنا کہ اس کو امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا خون مقدس ہاتھ میں تھا اور یہ حزن تھا اور ملال تھا، یہ غلط روایتیں ہیں۔ ایسی روایت سے توبہ کرو، آج تک بیان کیا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے امام حسین رضی اللہ عنہ کو اٹھایا اور حضور کی گردن مبارک کیوں اور بتایا کہ یہ بچہ میدان کربلا میں شہید ہوگا. کہ دیکھو صحیح حدیث میں یہ موجود ہے. حضور نے یہ پیشین کوئی بتایا اور امام حسن رضی اللہ عنہ کے پیٹ مقدس کو گوشت دیا تھا بتاتا کہ یہ شہید ہوگا زہر سے. رسول اللہ کی اس بات کا پہلے علم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حسن و ملال کی نسبت کرنا ایسا ہے کہ کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ہوا. اللہ تعالیٰ کو پاک ذات ہے. رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے جتلایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کے متعلق فرماتے ہیں صحیح حدیث میں موجود ہے کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اکتر ثم احیا ثم اکتر ثم احیا ثم اکتر ثم احیا. میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں قتل کیے جاؤں پھر زندہ کیے جاؤں پھر قتل کیے جاؤں پھر زندہ کیے جاؤں. تو شہادت کا مرتبہ جاننے والی ہستیوں کو کیوں ملامت کرتا ہے؟ آج آپ دیکھیں کہ امام مہدی شان کس قدر بڑے مقام پر قائم ہے. کتنا بڑا اونچا مرتبہ ہے امام مہدی شان کا. تو آج کسی قسم کا اگر کوئی غم کرے یا ہائے کرے اس بات کے علاوہ کہ وہ شہید ہیں اور شہید زندہ ہوتے ہیں، اس کے بھی علاوہ صرف حضور کے مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے کوئی شخص یہ کہے غم کرے نوحہ کرے اپنے پیٹوں کو کوٹے کچھ کرے، تو یہی مطلب ہوا نا کہ یہ غم کر رہا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کو یہ مرتبہ کیوں نصیب ہوا. ایک شخص کا بھائی یا لڑکا کسی امتحان میں کامیاب ہو جائے اور اول نمبر میں پاس ہو جائے تو وہ اس بات پر غم کرے کہ ہائے ہائے کرے تو وہ خیرخواہ ہوگا یا بدخواہ ہوگا. امام حسین اس بڑے امتحان میں کامیاب ہوئے اور اس قدر کامیاب ہوئے کہ جس طرح کوئی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بھی اپنی قربانی پیش کی. کوئی شک نہیں بڑی قربانی ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑی منظور ہے یہ قربانی. لیکن ان کا فلیہ ایک کبش عظیم میں سر میں آیا تھا ایک بھائی سے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی آخر تک صحیح سچی ثابت ہوئی اور مکمل ہوئی تو تمام ہوئی. یہ کس قدر بزدلی پیدا کرنے والی کی بات ہے کہ جو خدا کے راستہ میں شہید ہوا تو اتنا روئیں اتنا پیتے ہیں، سال بسال امام حسین کا ماتم کریں اور امام حسین کی شکست کا مظاہرہ کریں اور دشمنان اسلام کی فتح کا مظاہرہ کریں. اس کی بغیر اور بھی کوئی اس کا فلسفہ ہے؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام کو زندہ کیا، شرک اور فجور کو مٹایا، شرک اور فجور کی رسموں کو غلط ثابت کیا، اور آج تک وہ روزے اطہر میدان کربلا میں شرک و صفا کا جھنڈا ہے موجود ہے کہ باطل کے مقابلے میں سر جائے تو آدمی خوشی کرے، سر قربان کر لے، حق فتح ہو، حق ظاہر ہو اور حق کے راستے واضح ہو. روایت ہے تو انہی لوگوں کی جو امام حسین کے مطلب پر خوش نہیں ہیں. ان کی کتاب ہے
رجال کسی اس کے نام ہے، رجال کسی۔ جس دن امام حسین شہید ہوئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دن یزیدی تمام سیاہ لباس پہن کر باہر نکلے اور واہ حسینہ کرتے ہوئے آئے، جس کا معنی ہے عربی میں ہائے حسین ہائے حسین۔ رجال کسی اس کے نام ہے، رجال کسی۔ جس دن امام حسین شہید ہوئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دن یزیدی تمام سیاہ لباس پہن کر باہر نکلے اور واہ حسینہ کرتے ہوئے آئے، جس کا معنی ہے عربی میں ہائے حسین ہائے حسین۔ واہ کے لفظ کا معنی ہائے ہے عربی میں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان نے فرمایا کہ تم پر خدا کی لعنت ہو، تم نے اپنے ہاتھ سے شہید کیا اور پھر اس کی شہادت پر تم ہائے کرتے ہو۔ خدا کرے کہ تم قیامت تک اپنے منہ اور اپنے پیٹ پر پیٹتے چل جاؤ، یہ بد دعا ہے امام علی شان کی امام زین العابدین کہ تم قیامت تک پیٹتے جاؤ گے اپنے پیٹ اور اپنے منہ کے رکھو۔ شہید پر پیٹنا اور یہ کرنا یہ عقل کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے۔ کوئی شک نہیں اس وقت دنیا پر ایک اندھیرا ہو گیا تھا، دنیا پر ماتم بچ گیا تھا جس دن شہید ہوئے، لیکن یہ خیال کرو کہ اگر آپ شہید نہ ہوتے تو کیا آج تک امام علی شان ظاہری زندگی میں اس دنیا پر موجود ہوتے؟ آخر وفات تھی تو ذریعہ شہادت اور آنند فآنند وہ ذریعہ مبارک بڑھ رہا ہے آپ کا امام حسین رضی اللہ عنہ۔ زندوں کو مت پیٹو، زندوں کو پیٹنے والے کی مجلسوں میں مت جاؤ۔ اب ایک تابوت ہے جو نکالا جاتا ہے، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ اس کو بھی سمجھ آ جائے اور امت میں اور اس ملک کے رہنے والوں میں اختلاف ہو، یہ چیز چھوڑ دیں۔ تابوت حقیقت یہ ہے کہ یہ یہودیوں کی رسم تھی۔ قرآن کریم میں آتا ہے انیات یکم تابوت فیہ سکینۃ و بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون۔ یہودی لوگ تابوت نکالتے تھے۔ اسلام میں اس کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میں کسی فرقے کی کتاب کے متعلق کہتا ہوں کہ کوئی فرقہ اپنی کتاب سے یہ ثابت کر دے کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تابوت نکالا، نہیں ثابت ہو سکتا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یا امام حسن کی اولاد نے تابوت نکالا، کوئی ثبوت نہیں، کئی ثبوت نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے اور حضرت ابو بکر عمر عثمان جو فرزند ہیں امام حسین کے، یہ بھائی ہیں، انہوں نے تابوت نکالا، کوئی ثبوت نہیں نکالا۔ 11 اماموں نے تابوت نہیں نکالا اور 12ویں امام بھی آئیں گے تو یقینی طور پر وہ اپنے آباء اجداد کے طریقے کے خلاف نہیں کریں گے۔ تو تابوت نکالنا اور پھر اس کی جو گستاخی ہوتی ہے، ایک سید صاحب تھے ٹھٹے محمد شاہ کے رہنے والے، غلام شبیر ان کا نام تھا، وہ یہاں تشریف لائے اور کوئی مسئلہ دریافت کیے اور پھر یہاں میرے پاس رہے، شاید مہینہ بھر اس سے بھی زیادہ پوچھتے رہے۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ میں سنی ہوتا ہوں، بیعت بھی فرما دی۔ جب تابوت کا ذکر آتا ہے تو وہ فرماتے کہ مجھ سے پوچھو تابوت کے متعلق تمہیں کیا پتا۔ تابوت میں اور اس کی نزدیک میں وہ آمالیاں ہوتی ہیں جو چکروں میں نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ میں واقف ہوں، میں بھیجوں اس بات کا۔ تو خیر یہ کرتے رہے۔ پھر جب ٹکڑے کپڑوں کے اور کوئی لکڑیاں وغیرہ وہ جوڑ جاڑ کر وہ بناتے ہیں، کہاں پھراتے ہیں؟ ان گلیوں میں، اس جگہ پر، اس رات پر پھراتے ہیں کہ جو امام حسین کے غلاموں کا کتا بھی جا نہیں پھر سکتا، اس راستے میں گلیاں پھراتے ہیں۔ کیا اپنی کوٹھیوں سے قالین اور غلیچے نکال کر وہاں بچھاتے ہیں وہ راستوں پر؟
دکھانے والے لوگوں کو دیکھیں آپ، جن کی نیت، جن کا دل، جن کی آنکھیں، جن کے ہاتھ، ان سب کے پاک ہونے کی کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ تو ان لوگوں سے اٹھواتے ہیں امام حسین کا روزے پاک کی نکال۔ اللہ تو اسی کی طرف فرمائے آنکھیں کے بل جائے آدمی اور وہاں امام حسین کی روزے کا طواف کرے، میں کہتا ہوں پھر بھی ادب کا حق ادا نہیں کرتا۔ امام علی شان نے مولا علی کے متعلق ایک غلط بات اور بہت ادوناک بات اور گستاخی کی بات لوگوں کی مشہور کی تھی، جس کو امام حسین نے رد فرما دیا۔ یہ مولا علی ڈرنے والے تھے، مولا علی نے ڈر کر بیعت کی تھی، مولا علی نے ڈر کر پیچھے نمازیں پڑھی تھی، مولا علی نے ڈر کر فوجوں میں شمولیت حاصل کی تھی، مولا علی نے ڈر کر مال غنیمت۔ امام حسین نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، اور یہ ڈرنا اللہ تعالیٰ کے بغیر اس کے رسول کی رضا کے خلاف مسلمان کی شان نہیں ہے۔ دوسری یہ بات کہ فاسق و فاجر کی حمایت کرنا، اس کو امام علی شاہ نے حضرت کی امت پر واضح کر دیا کہ پھر جائے مگر یہ فاسق و فاجر کی حمایت کا۔ امام علی شاہ نے ثابت کر دیا کہ نماز قضا نہ ہو، خواہ تلوار سر پر کیوں نہ چلی ہو، آخر وقت تک نماز۔ بھائیو، اس وقت ہمارے ملک کا تقاضا بھی یہی ہے، اور یہ تقاضا ایسا ہے کہ اس پر عمل کرنے کے بغیر ہم ذمہ نہیں لے سکتے۔ میں سب بات کر رہا ہوں، ہمارے ملک کی حالت یہ ہے۔ سب سے زیادہ خطرناک دشمن اس وقت تین ہیں ہمارے، ہندو، روس، امریکہ۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایک کر کے اسلامی ریاستوں کو ختم کرو۔ تو مل کر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنے کا موقع ہے۔ یہ جھگڑے بعد میں طے ہو جائیں گے، یہ خلافت کن کا حق تھا، کن کا حق نہیں ہے۔ بھائیو، وہ خلافت گزر چکی۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمارا یہ عقیدہ ہو، ایسا خدا نہ خواستہ ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے حقدار نہیں تھے، یا امیر عمر، امیر عثمان رضی اللہ مجمعین وہ خلافت کے حقدار نہیں تھے، تو بھی وہ خلیفے بنے۔ وہ زمانہ گزر چکا، اور خلیفے بنے تو کیا ہوا؟ وہ ملک میں شمار نہیں کر سکتا جو امیر عمر نے فتح کیا ہے۔ آپ اس کے اندر وہ ٹھنڈا کیا، وہاں مسجدیں بنائی، گرجوں کو گرایا، وہاں ایک خدا کی عبادت قائم فرمائی۔ بڑی سی بڑی حکومت ایران کی حکومت تھی، اس کو بھی اسلام کی چوکھٹ کے سامنے سر نگوں پر لایا، امیر عمر کی حکومت۔ تو اگر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ موجود خلیفہ ہوتے اور بہت بڑا کام کرتے تو میرے خیال میں زائد سے زائد اتنا ہی کر سکتے تھے، اور کیا سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اس کے بھی علاوہ تم غیروں سے پوچھو، وہ کہتے ہیں کہ امیر عمر رضی اللہ عنہ کی افواج قاہرہ کی اس قدر فتوحات تھیں، اگر 6 مہینے امیر عمر اور دنیا میں رہتے تو روئے زمین پر اسلام ہی اسلام ہوتا اور مذہبی ہوتا۔ وہ یہ تسلیم کرتے ہیں۔ آپ کو کیا خبر امیر عمر کی شان؟ یہ دشمنوں سے پوچھیے۔ امیر عمر کے خوف سے یہودی لوگوں نے، نصارہ نے تمام ملک عرب فتح کیا، اور یہ جو جرمنی ہے یہ یمن کے یہودی ہیں، وہاں جا کر یہ بسے، اپنی طرف سے یہ زمین کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اور بھی جہاں جہاں یہودی ہے، انہوں نے ملک عرب سے بہت دور جا کر اپنے بسیرے اختیار کیے۔
کئی سمندر کے کنارے پر آ گئے، بمبئی کے علاقے میں اور اس علاقے میں. بہرحال امیر عمر نے جزیرہ عرب کو یہود اور نصارہ سے پاک کیا. امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کعبہ شریف میں جو اذان ہوئی اور کعبہ شریف میں جماعت ہوئی تو اس کے بانی امیر عمر ہیں اور اس کے سبب امیر عمر ہیں. واقعی یہ ہوا کہ امیر عمر نے حضرت رسول اللہ کے جناب میں، یا رسول اللہ ہم گھر کیوں نمازیں پڑھتے ہیں؟ ہمارا دین سچا نہیں ہے، اللہ کے سچا ہے، قرآن سچا، اللہ سچا، یا رسول اللہ تو سچا، تو پھر ہم گھر کیوں نمازیں پڑھتے ہیں؟ ہم کعبہ شریف میں جائیں گے. آئیے تشریف لائیے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف، دوسری طرف امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. ابو جہل اور یہ لوگ بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ عمر کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں وہ کر رہا ہوں، اگر تم اٹھو گے تو اپنی عورتوں کو بیوہ کرو گے، اپنے بچوں کو یتیم کرو گے اور تمہارے سر ہمارے قدموں میں ہوں گے. وہ سب سج گئے اور ڈر گئے. سب سے پہلے کعبہ شریف میں آ کر جماعت ہوئی، نماز ہوئی. امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ. عدالت کی یہ حالت تھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر بصرہ کے اس کنارے کوئی کتا بھوکا ہو تو یہ مجھ سے سوال ہوگا کہ کیوں نے انتظام کیا اس کی روٹی کا. مسلمانوں کو آئے دن خطرہ رہتا تھا، خوف رہتا تھا قبائل کے اشتعال کے لیے اور کتنا پردہ نہیں ہوگا. امیر عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے پاک میں اور قبائل کے درکنار غیر مسلم حکومتوں کو یہ خوف ہوتا تھا کہ یہ رات تو گزر گئی، دن خبر نہیں کہتا ہوگا ہمارے لیے، تو کہاں سے دیکھا بیٹھا. حضرت امیر عثمان رضی اللہ عنہ بیر مومنہ ایک کنواں تھا جو حضریوں کا مدینہ شریف میں، تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ کوئی حضرت کا صحابی یہاں سے پانی نہیں بھر سکتا، پانی نہیں پی سکتا، طہارت نہیں کر سکتا اس کنویں سے. امیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی کو بلا کر فرمایا کہ یہ حضور کے زمانہ میں یہ تم کنواں فروخت کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں فروخت کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا قیمت بتاؤ. انہوں نے کہا کہ اس کا جتنا رقبہ ہے روپیہ کے ساتھ روپیہ، جس کو درہم کہتے ہیں، جوڑا جائے تو وہ ہم قیمت لیں گے اس کی. کہ ٹھیک ہے. کتنے فٹ ہے؟ اور امیر باغ کہتے ہیں اس کو، باغ کتنے باغ ہے تو اتنے رقبہ پر کتنا روپیہ آ سکتا ہے، وہ حساب کر کے تمام زمین کا روپیہ ادا کر دیا اور مسلمانوں پر وہ کنواں وقف فرما دیا اور فرمایا کہ آئندہ کوئی یہودی جہاں نزدیک نہ ہے. ایک دفعہ بہت قحط پڑا. امیر عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے اکثر میں قحط پڑا. اتنا شدید قحط تھا کہ لوگ لے کے جانے میں ترستے تھے. امیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت بڑی تھی. مصر اور شام کی منڈیاں، غلہ کی منڈیاں تمام امیر عثمان کی تھی. تو 300 یا 400 اونٹ آئے غلہ کے. صحابہ کرام آئے، انہوں نے امیر عمر کی خدمت میں عرض کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ امیر عثمان کے اتنے اونٹ آئے غلہ کے. آپ نے امیر عثمان کو طلب فرمایا کہ عثمان یہ کس لیے تو نے اتنا غلہ بتایا ہے؟ جا کے تجارت کے لیے. کہا کہ ٹھیک ہے، اس کی قیمت بتاؤ کتنی ہوگی. اس طرح کرو کہ 1 گنا اس کا تم لے لو، قیمت اس کی 1.5 گنا لے لو. بعد میں مجھے زیادہ نفع نہیں ہے. اچھا 2 گنا لے لو. امیر عمر نے کیا کہ امیر عثمان نے کیا کہ مجھے زیادہ نفع ہے. 3 گنا لے لو، انہیں زیادہ نفع گئے. تو جتنے انبار تھے آپ کے تمام انباروں کے دروازے کھول دیے اور اعلان کرا دیا کہ کوئی غریب آئے، ایک آدمی جتنا اٹھا سکتا ہے لے جائے. اب یہ وقت اللہ کہ تم نے جو کہا تھا کہ مجھے نفع کی امید ہے، پھر آپ مجھے 3 یا 4 گنا دیتے تھے نا، تو آپ مجھے 10 گنا ثواب ملا اس کا.
اس میں نفع آپ کہاں دیتے تھے مجھے؟ جن لوگوں کی یہ کارنامے ہیں رسول اللہ کے نام پر اپنی جان مال عزت آبرو تن قربان کر دیا تھا، جن کے متعلق حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ روایت کو بیان کرنے والوں یہ روایت صرف اہل سنت کی کتابوں میں نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کی کتابوں میں بھی ہے کہ جو امیر عثمان کہتے ہیں گستاخانہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ حضور نے فرمایا ابو بکر میری آنکھ ہے اور عمر میرا گوشت مقدس ہے اور عثمان میرا دل ہے۔ یہ راوی اس کے امام حسن ہے۔ تو ان لوگوں کے حق میں گستاخی کا یہ معنی ہے کہ رسول اللہ کی آنکھ کو گالی دی جائے، رسول اللہ کے گوشت مقدس کو، رسول اللہ کے دل منور کو، اور کیا معنی ہے اس بات کا؟ تو بھائیو ہوش کرو، کسی شخص کے ماں باپ کو گالی دینے والا آدمی یہی خوف رکھتا ہے نا کہ یہ اپنی جان منوا دے گا اس کی ماں کو یا باپ کو میں نے گالی دی۔ یہ بات ہے آدمی لڑ پڑتا ہے، ماں باپ کو گالی کیوں برداشت کرتا ہے؟ اور جس ہستی مقدس پر ہم اپنے ماں باپ کو قربان کرتے ہیں ان ہستیوں کے حق میں گستاخی کرنا اور پھر یہ کہنا کہ ہماری عبادت ہے، گالی دینا اور رسول اللہ کی آنکھوں کو گالی دینا اور کہنا کہ ہماری عبادت ہے۔ خدا کے لیے وہ سوچیں، مل کر رہنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے ایسے ایسے فتنہ پیدا ہوں گے، ایسے ایسے فساد پیدا ہوں گے کہ کوئی حکومت نہیں روک سکے گی۔ کسی حکومت کے بس میں یہ نہیں ہوگا کہ حضرت کے اصحاب، خاص طور پر وہ اصحاب جن کو حضور اپنے آنکھ گوشت مبارک ملے منور کے ساتھ بھی لیتے ہیں، ان کے حق میں کوئی گستاخی کرے اور پھر یہ کہے کہ ہم مل کر رہ سکتے ہیں، ہم نہیں مل کر رہ سکتے، وہ ذرا نظرثانی کریں اپنی اس عبادت پر۔ اس عبادت کی نتیجے بہت برے ہیں۔ لگ مذہب کے درو دشنام عبادت باشد مذہب معلوم مذہب مذہب معلوم۔ آج کے دن ایک شخص تمام دن ہائے حسین کرتا ہے، یہی مانا ہے کہ اے حسین تمہیں یہ مرتبہ کیوں مل گیا، اے حسین تو کیوں زندہ جاوید ہے، اے حسین تو کیوں سید الشہداء ہے، یہی غم ہے نا اور کیا ہے۔ اس کے بدلے میں دوسرا آدمی قرآن شریف پڑھتا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، امام حسین کا صدقہ پکا کر لوگوں کو، بچوں کو، یتیموں کو کھلاتا ہے، اور پھر اس کا ثواب مل کرتا ہے امام علی شان کے روح اطہر کو۔ تو امام حسین اس بات پر زندہ ہوں گے، خوش ہوں گے، یا امام حسین اس بات پر خوش ہوں گے کہ مجھے بری طرح بردہ ثابت کیا گیا، میرے بچے پر یہ لوگ خوش نہیں ہیں، میرے طریقے کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا، اس بات پر خوش ہوں گے۔ اس لیے ہمارے علماء شاہ نظیر اور جسدی رحمۃ اللہ علیہ لوگ کہتے ہیں کہ تبوتوں پر جانا، ان کی مجلسوں میں شامل ہونا، یہ لزوم کفر ہے۔ السلام علیکم۔